غزلٹیوب.com پر انجمن خضران کرناٹک کی شام مزاح کا ویڈیو پیش ہے۔ نیشنل کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے اہتمام میں 16 تا 22 ستمبر 2013 شہر گلستان بنگلور بمقام چھوٹا میدان ماسکر میں کتاب میلے کا اہتمام کیا گیا۔ مطالعے کے شائقین کے لیے کتابوں کے اسٹالز کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے ویڈیو اور خطاطی کے اسٹالز بھی تھے۔ دلچسپی کے لیے ہر دن مختلف ثقافتی پروگرام ترتیب دیے گئے تھے۔ بچوں کے پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ انجمن خضران کرناٹک بنگلور نے جمعہ 22 ستمبر کو ایک سہ نشستی پروگرام پیش کیا۔ غزلٹیوب.com پوری دنیا کے محبان اردو کے لیے انجمن خضران کرناٹک کے اس پروگرام کے ویڈیو پیش کر رہا ہے۔ پہلی نشست کرناٹک اردو اکیڈمی کے یاد رفتگان سلسلے کے تحت ڈاکٹر وہاب اندلیب کی تصنیف سلیمان خطیب شخص شاعر و نثر نگار کا اجرا انجمن زندہ دلان حیدرآباد کے بانی صدر اور ماہنامہ شگوفہ کے مدیر اعلیٰ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس نشست کا آغاز انجمن خضران کرناٹک کے نائب صدر منیر مسیح نے ڈاکٹر وہاب اندلیب کا تعارف ان کلمات سے کیا۔ خدمات کے اعتراف میں کچھ عرصہ پہلے ضلع گلبرگہ شہر میں ایک بڑے شاندار تقریب کا انعقاد ہوا تھا۔ ہم سارے دوستوں کو وہاں جانے کا اتفاق بھی ہوا اور چودھری صاحبہ بھی وہاں تھی اتفاق سے اس فنکشن میں۔ یہ فنکشن صبح 9 بجے شروع ہوا گلبرگہ کے بندہ نواز میڈیکل کالج کے ایئر کنڈیشن آڈیٹوریم میں اور رات تک چلتا رہا اور ایک تانتا سا بندہ رہا وہاب صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں کا۔ جب ہی ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک شخص ایک اردو کی محبت میں کسی شخص کا یہ مقام ہو سکتا ہے، اور سبھی کہتے ہیں کہ اردو کا کوئی گھر نہیں ہے، مگر وہاب اندلیب صاحب نے گلبرگہ شہر میں اس کے خلق میں اردو کے نام پر ایک گھر بنایا ہے انجمن ترقی اردو کے دفتر کے حیثیت سے۔ یہ وہاب اندلیب صاحب اور ان کے ساتھیوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ صدر جلسہ ڈاکٹر زبیدہ بیگم صاحبہ، میرے عزیز دوست جناب وہاب اندلیب صاحب، عدید احمد صاحب، عصمت علی صاحب، ریاض احمد صاحب، ڈاکٹر فوزیہ چودھری، بنگلور کے ادب دوست معزز خواتین و حضرات، اساتذہ اکرام، شعراء کرام، متوا حضرات،
مجھے بہت خوشی ہے سب سے پہلے اس بات کی کہ بک فیئر کے 15 روزہ پروگرام میں طنز و مزاح کے لیے ایک دن مختص کیا گیا ہے. یہ بہت ضروری تھا. اس لیے بھی ضروری تھا کہ طنز و مزاح نے ادھر 30-40 سال میں ادب کے ساتھ قدم بقدم اونچے اقدار کو، اعلیٰ اقدار کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا ہے. اور اس سفر میں کرناٹک اور خاص طور سے حیدرآباد کے ادیب و شاعر پیش ہیں. یہاں سے طنز و مزاح کے 2 پرچے نکلتے رہے ہیں. ایک انجمن بہت اچھے انداز میں پچھلے کئی سال سے اپنا کام کر رہی ہے. زندہ دلان حیدرآباد کے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں، لیکن زندہ دلان کی تحریک حیدرآباد سے نکل کر ملک کے کونے کونے سے بر صغیر میں پھیل چکی، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں زندہ دلان کے نام سے انجمنیں شاخیں قائم ہیں. اسی طرح میری دعا ہے کہ خوش دلان بنگلور کی یہ انجمن بھی ترقی کی منزلیں طے کرتی رہے. اور میں اس موقع پر ان لوگوں کو بھی یاد کروں گا جنہوں نے بنگلور میں طنز و مزاح کے ادب کے فروغ میں حصہ ادا کیا ہے. میں ابھی سوچ رہا تھا تو چند نام میرے ذہن میں آئے، جیسے عبدالقادر ادیب، محبوب بڑائی، مظہر امید، عثمان اسد، محمد علی جوہر، فیض رائے چوری، امجد علی فیض اور بہت سارے نام. ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے یہ چند نام لکھے جنہوں نے ماضی میں اپنی تحقیقات کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ طنز و مزاح کے فروغ میں کرناٹک پیچھے نہیں ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بنگلور میں ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے اور طنز و ظرافت کو محض تمسخر یا ابتذال یا پھکڑپن کا ذریعہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اعلیٰ انداز میں، بہت ہی سوچے سمجھے انداز میں یہاں لکھنے والے مسلسل نثر نظم کی تحقیقات پیش کر رہے ہیں اور پورے ملک میں ان کا نام روشن ہے. اس فہرست میں ڈاکٹر حلیمہ فردوس، رؤوف کشتر، مشتاق سعید، ضیاء جعفر، اقبال سلیم، منظور افتخار، فاروق نشتر، رزاق افسر، راشد فریدی، فوزیہ چودھری، صدر صاحبہ زبیدہ بیگم، یہ چند نام ہیں جو مجھے اس وقت یاد آئے. میں نے اپنے یادداشت کی بنیاد پر میں نے یہ چند نام ابھی لکھے تھے اور بہت سارے نام ہیں. اتنے ناموں کے ساتھ جو قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اس کے نام ایک شام کا معنون کرنا ان تمام لوگوں کی عزت افزائی ہے. اس کے لیے NCPL کا یقیناً میں بھی شکریہ ادا کروں گا. خواتین و حضرات، کرناٹک اردو اکیڈمی نے یاد رفتگاں کا ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. بہت ساری کتابیں سامنے آئی ہیں. اگر ہم ہمارے جو گزرے ہوئے رفقا ہیں ادب کے، ان کی تخلیقات کو محفوظ نہ کریں، ان کے بارے میں جو خصوصی معلومات ہم کو حاصل ہیں ان کو محفوظ اگر نہ کریں، تو پھر آنے والے جو دن ہوں گے، نئی نسل اور نئے جو اسکالر ہوں گے، وہ ان سب کی جو کاوشیں ہیں ادبی اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس میں بیشتر ایسے نام ہیں کہ اگر ان کو ان کتابوں میں محفوظ نہیں کیا جاتا تو آئندہ یقیناً ان کا نام بھی لینے والا ادب میں نہیں ہوتا. ادب کی تاریخ میں نام کے ساتھ کام کا بھی ذکر بہت ضروری ہے. اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے یاد رفتگاں کے عنوان کی، جو سلیمان خطیب شخص، شاعر و نثر نگار کے عنوان سے سامنے آئی ہے. دوسرے ادیبوں و شاعروں
کے برخلاف سلیمان خطیب ایک ایسا نام ہے جو دنیا ادب کے لیے کبھی نیا نہیں رہا. ان کا ذکر انتقال کے اتنے برس بعد بھی ہر سال ہوتا ہے. ان کی تخلیقات آج بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی اس پائے کے زیادہ شاعر ہوں گے کہ جن کی کتابوں کے 9 ایڈیشن چھپ چکے ہیں. سلیمان خطیب کی جو پہلی کتاب شائع ہوئی تھی وہ اس ریاست کے وزیر محمد علی صاحب کی ادب دوستی کا نتیجہ تھی. سب سے پہلے انہوں نے اس بات کے لیے کوشش کی کہ خطیب صاحب کا کلام چھپے. زندہ دلان حیدرآباد نے ان کا کلام یکجا کیا. پھر سیاست کی طرف سے کتاب شائع ہوئی اور گلبرگے میں ایک بڑا جلسہ بنا کے ملا. یہ جو دور تھا اس زمانے میں دکنی میں اور لوگ بھی شعر کہہ رہے تھے. جامعہ عثمانیہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب نذیر تہخانی، اعجاز حسین کھٹا اور ان کے فوراً بعد سرور ٹنڈا نے دکنی میں شعر کہنا شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب کے حملے کے بعد دکنی تخلیقات سامنے آنا بند ہو گئی تھی. دکنی زبان محض ایک قصہ پارینہ بنتی جا رہی تھی. ایسے دور میں کچھ لوگوں نے جو جامعہ عثمانیہ کے طالب علم تھے نئے انداز میں، نئے لب و لہجے میں اور نئی وہ دکنی زبان جو عام بول چال کی زبان تھی اس میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا. ان کی اپنی دنیا الگ تھی. لیکن سلیمان خطیب نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو بڑے اہتمام کے ساتھ، اور ان کی شاعری بہت جلد سارے کرناٹک میں اور پھر سارے ہندوستان میں مقبول اور مشہور ہوتی چلی گئی. میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دوسری کمیونٹیز کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں. اس رویے کو تھوڑا سا بدل کے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جو ماضی کے ادیب و شاعر تھے انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھا، اور خاص طور سے صحافیوں نے بھی اس بات کو ملحوظ رکھا تھا. میں اس پہلو پر زیادہ آج کے اسٹیج پہ میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اردو کے سیکولر مزاج کو اگر لے کر چلیں تو اس میں بڑا فائدہ ہے. اس میں